وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک عورت ہے جس کا میاں جو ہے نشہ وغیرہ کرتا ہے، وہ اسی گھر میں رہتی ہے، اس نے طلاق دے دی اسے نشے کی حالت میں، تو پھر بھی اس کے ساتھ وہ رہتی ہے، اور کیا اسے زکوٰۃ وغیرہ لگ سکتی ہے؟ جی، اس عورت کو اگر وہ محتاج عورت ہے زکوٰۃ لگتی ہے۔ دوسرا، وہ اگر اسی گھر میں رہتی ہے جس میں شوہر نے طلاق دی ہے، تو یہ تو اب فتویٰ لینا چاہیے انہیں کہ طلاق جو ہے وہ اگر نشے کی حالت میں اسے ہوش نہیں تھا تو ایسی حالت کے اندر طلاق نہیں واقع ہوتی۔ علماء کے نزدیک اگر نشہ ایسا ہو کہ اسے خمار ایسا آیا ہو کہ پتہ ہی نہ ہو، ہوش میں نہ ہو بندہ، تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ رہا ان کا کہ وہ عورت اگر مالی طور پہ کمزور ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس پہ صرف کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ عورت کو ایک شادی اور مرد کو 4 شادیوں کی کیوں اجازت دی گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت سے نسل ہے، اور اگر عورت 4 بندوں سے شادی کرے گی یا 2 سے کرے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ بیٹا کس کا ہے، اور ویسے بھی عورت کمزور ہے، اور مرد جو ہے وہ شہوت کے اعتبار سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اور کچھ مرد ایسے ہیں جو ایک عورت سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ 2، 3 اور 4 سے کر سکتا ہے شادی۔ اور دوسرا حفظ نسل بھی ہے، تو نسب نامہ ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کس کی اولاد ہے۔ عورت اگر 2 سے یا 3 سے کرے گی شادی تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ مرد زیادہ یعنی 4 شادی کرنے کی اسے اجازت دی گئی، اور عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد سے شادی کرے گی، اس سے طلاق ہو جائے گی تو ایسی شکل میں وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، کیونکہ حفظ النسل کا مسئلہ ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ نسل کی حفاظت کی جائے اور نسب کی بھی حفاظت کی جائے، کہ پتہ چلے کہ یہ کس کا ہے، باپ اس کا کون ہے۔ اس طرح کیسے پتہ چلے گا؟ 2 مرد جو ہیں وہ اگر ایک عورت سے شادی کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ اور اس میں فساد اور لڑائی ہونے کا بھی ڈر ہے، اور بھی اس میں بہت ساری حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کا ہمیں بعض کا علم ہے اور بعض کا علم نہیں، اور یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور شریعت کا حکم ہے، اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ علت کا، حکمت کا پتہ چلے یا نہ چلے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ عبداللہ بھائی شارجہ سے سوال انہوں نے بھیجا ہے نظر بد کے بارے میں، کہ نظر بد سے بچا کیسے جائے، اور اگر لگ جائے تو اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر علاج کیسے ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ اور جو بھی اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو کھلے عام ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی ملنے آتا ہے تو بندہ شیخی میں آ کے اسے کہتا ہے کہ میرا یہ بزنس ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، اور میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بڑا گھر ہے۔ یہ چیزوں سے بندہ پرہیز کرے، اور اپنے جو فیس بک اور سنیپ چیٹ اور یہ جو سوشل میڈیا کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان میں اپنے سٹیٹس کے اندر ایسی جو نعمتیں ہیں، اپنے بچوں کی خوبصورت تصویریں، اپنے جو ہے بزنس کی یا اپنی گاڑیوں کی، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملنے ملانے میں کوئی بندہ حیران ہو آپ کے پاس کسی چیز کو دیکھ کے، تو فوراً اسے کہیں کہ ماشاء اللہ اور بارک اللہ کہو، یہ دعا جو ہے لازمی برکت کی دعا کرے۔ تو برکت کی دعا سے جو ہے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ کوئی دعا کر دے تو بارک اللہ کہہ دے، اللہ برکت دے تمہیں، یہ کہہ دے وہ بہت بڑی بات ہے، ماں کیا بات ہے جناب۔ تو یہ جو جملے ہیں ہمارے، کیا بات ہے تو بڑی بات ہے جناب، کمال ہو گیا، اور اس طرح کے جو جملے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر، ان سے نظر بد لگ جاتی ہے، اور فوراً ہی لگ جاتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ان کو فوراً ہی روک لینا چاہیے، اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ جو ہے ماشاء اللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں، اور جو ہے اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ اس طرح ظاہر نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے، اور شیخی نہ ماری جائے، بلکہ تواضع و عاجزی رکھی جائے۔ دوسری بات کہ اگر نظر لگ جائے، علامات کیا ہے؟ علامات میں یہ ہے کہ اچانک طبیعت خراب ہو جانا، بیمار ہو جانا، یا وہ جو اچھی چیز ہے اس کا زائل ہو جانا۔ یہاں ایک بچہ تھا جو بڑا اچھا تقریر کرتا تھا، چھوٹی سی عمر میں بڑا اسپیکر تھا، گفتگو کرتا تھا، اور اچانک وہ خاموش ہو گیا، اس کی آواز بند ہوگی، تو اسے نظر لگ گئی کسی کی، تو اسے دم کیا گیا، تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ مہمان نوازی بڑی کرتا تھا، شیخ عبداللہ نے اپنا جو ان کا موقع ہے ایک نیٹ پہ جو ہے شفا کے نام پہ، انہوں نے وہیں پہ بھی اور اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہے
کہ وہ بچہ جو ہے مہمانوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، تو کوئی مہمان آئے تھے تو انہوں نے شاید تعریف کر دی اس بچے کی، اور ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں کہا، یا والد صاحب جو تھے انہیں وہ اچھا لگا، اور انہوں نے اس نظر سے اسے دیکھا کہ اسے ایسی نظر لگی کہ وہ ٹانگیں اس کی کام کرنا بند ہو گئیں، اچانک جو ہے وہ چلنا پھرنا چھوڑ دیا اس نے۔ اور پھر اسے کیا کیا انہوں نے پھر بڑے ٹیسٹ کروائے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں گھومے، بڑا علاج کروایا۔ پھر وہ جو ہے نا شیخ عبداللہ نے یہ واقعہ سنایا کسی آدمی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ میرے پاس جب آئے تو اس آدمی کو میں نے چائے پلائی اور اسے کہا آدھا کپ پینا چائے کا، اس نے آدھا کپ پیا اور اس بچے کو پلا دیا آدھا کپ، تو فوراً بچہ چلنے لگ گیا۔ والد کی نظر لگی تھی، پتہ جب چل جائے کس کی نظر لگی ہے، اس کا جھوٹا پلا دیں یا اس کو وضو کروائیں اور اس وضو کے پانی سے اسے غسل کروا دیں۔ اسی طرح یہاں گجرانوالہ میں ایک ہمارے دوست ہیں، یہاں سعودیہ تھے مدینہ میں، ان کے بیٹا حفظ کرتا تھا، تو وہ اچانک 20 پاروں کے بعد اسے دورے پڑنے لگ گئے۔ مجھ سے بھی رابطہ کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی رکعت نظر بھی ہو سکتا ہے لگ گئی ہو اسے، تو بہرحال دم کروائیں، تو دم بھی کروایا انہیں۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جس پہ شک ہو، جس عورت پہ یا جس بندے پہ کہ اس کی نظر لگی ہے، اس سے وضو کروائیں اور اس سے غسل کروائیں اس بچے کو۔ تو ان کے گھر میں کوئی رشتہ دار عورت آتی تھی، اس کی نظر بد لگ جاتی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ایسے ہی کیا کہ اس کے شوہر سے بات کی، وہ تیار نہیں تھی پہلے عورت، پھر وہ تیار ہوگی، اس نے وضو کر کے دیا پانی، تو اس سے اسے 2-3 دفعہ غسل کیا۔ تو جو 6 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا نہ میڈیکل سائنس میں نہ کسی اور ذریعے سے، تو وہ اس نہانے سے فوراً ہی رک گئے اور ٹھیک ہو گیا بچہ۔ یہ حقیقی جو واقعات ہیں، جو ہمارے قریب واقعہ ہوئے، کچھ پڑھے اور کچھ دوستوں کے ساتھ ہوئے، تو یہ ہے علاج اس کا، یعنی فوری علاج جو ہے وہ یا تو اس کا جھوٹا یا پھر اس کے جو ہے وضو والا، یا اسے غسل دے کہ اس کے غسل والا پانی سے غسل دیا جائے تو نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ دم جو ہے اس میں معوذتین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب یہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے باقی چیزوں کو چھوڑ کر معوذتین سے دم کیا کرتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو یہ بہترین ہے۔ 3 دفعہ صبح و شام جو ہے 7 سورہ اخلاص ملا لی جائے، صبح بھی اور شام بھی، اور یہ مسنون ہے، اذکار میں بھی سی ہے صبح و شام کے، اور سوتے وقت بھی آپ اپنے ہتھیلیوں پر 1 دفعہ پڑھ کے پورے جسم پہ پھیرتے، پھونک مار کے پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ دم کرتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے، اور اس سے سحر سے بھی بندہ بچ جاتا ہے اور نظر بد سے بھی۔ اور اسی طرح حسن اور حسین کو آپ نے جو ہے دم کرنا، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، اعیذکم، انہیں دو جو ہے نا، عید، مرد ہے تو لڑکا ہے تو عید کا، اور لڑکی ہے تو عید کی، 2 ہیں تو عیدکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جو ہے اسی سے دم کیا جائے، یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نظر بد ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اثرات اگر پھر نہ پتہ چلے کس بندے کا یعنی نظر لگی ہے، تو جو دعوت ہوئی تھی یا جن لوگوں پہ شک ہے ان کی دعوت کر دیں، ان کو چائے پلائیں، اور ان کے چائے والے برتن جو ہیں اکٹھے کسی ٹب میں ڈال دیں اور اس پانی سے غسل دے دیں، تب بھی فرق پڑ جائے گا۔ یا سب کو ایک ٹب میں وضو کروا لیں، جن پہ شک ہو تو اس پانی سے غسل دے دیں، تو فوراً بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل جو ہے حدیث میں ملتی ہے کہ ایک صحابی جو تھے غسل کر رہے تھے، دوسرے نے انہیں دیکھا تو کہا کہ میں نے تو ایسا کسی لڑکی کی بھی ایسی جلد نہیں دیکھی، فوراً ہی بخار سے کپ کپانے لگ گئے، اور نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا وضو کرنے کا اور اپنے جو ہے داخلی اعضاء کو دھونے کا، اور اس سے جو انہیں غسل دیا گیا تو فوراً ہی وہ ٹھیک ہو گئے صحابی۔ تو یہ سنت سے بھی ثابت ہے یہ طریقہ غسل کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اگر جب تمہیں کہا جائے کہ غسل کرو تو پھر غسل کرو، یعنی نظر کے لیے جو ہے کسی کو پانی دینے کے لیے اگر طلب کیا جائے تو آپ کا یہ حکم ہے کہ اسے جو ہے وضو کر کے اپنے اعضاء کو دھو کر اسے پانی دیں۔ تو امید ہے اس میں کافی وضاحت ہوگی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں انہوں نے اپنی بہنوں کی 4 بہنیں تھیں، ان کی شادیاں کروائیں، خرچہ خود یعنی برداشت کیا ان کا، اور ان کا ایک وراثتی گھر ہے جو چھوٹا سا ہے گھر، اور اس میں ان کو بہنوں کو کیسے حصہ دیا جائے؟ تو یہ بہت پہلی بات تو یہ کہ بہت یہ نیکی کا کام ہے کہ باپ اگر استطاعت نہیں رکھتا یا باپ اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر ذمہ داری اس کے بیٹوں کی ہوتی ہے، باپ کے یا بہنوں کے بھائی کی ہوتی ہے کہ وہ ولی ہوتے ہیں ان کے، تو ان پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ ان کی شادی وغیرہ کروائیں، شادی کریں اور ان کی جو جملہ ضروریات ہے وہ پوری کریں۔
تو انہوں نے اگر احسن طریقے سے یہ انجام دیا ہے تو یہ بہت نیکی اور بشارت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ باقی بہنوں کو حصہ اگر وراثت باپ کا وہ گھر ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک حصہ، دو حصے ہوتے ہیں بھائی کے، لڑکے کے، اور ایک حصہ ہوتا ہے لڑکی کے۔ اگر مثلا ایک بھائی ہے اور 4 بہنیں ہیں تو پھر حصے ہوں گے 4 بہنوں کے اور 6 حصے ہوں گے۔ تو 6 حصے جو ہیں ان میں 2 حصے بھائی کے ہیں اور باقی 4 ایک بہن کا ہے۔ تو مالیت جو ٹوٹل ہے مکان کی، جو والد نے چھوڑا تھا، جو والد کی اس اگر زمین تھی تو زمین کا حساب ہوگا، یا اگر گھر تھا اس وقت تو اس وقت سے ہوگا، اس وقت جو کنڈیشن تھی گھر، اس کنڈیشن کے گھر کی جو قیمت ہے وہ لگوائی جائے، اور پھر وہ 6 پہ تقسیم کر کے تو بہنوں کا حصہ نکل آئے گا۔ اگر بہنیں چھوڑنا چاہیں حصہ تو وہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حق ان کا بنتا ہے بہرحال والد کی وراثت میں، جیسے بیٹے کا حصہ بنتا ہے بیٹیوں کا بھی بنتا ہے، تو انہیں دینا چاہیے اگر وہ خود رضامندی سے، اگر میسور الحال ہوں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے چھوڑنے پہ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ سوال ہے کہ پہلی جماعت کے ساتھ اپنی فرض نماز ادا کر لینے کے بعد اسی مسجد میں اگر دوسری جماعت کھڑی ہو جائے اور بندہ اپنی قضا کی ہوئی کوئی نماز جو ہے اس کے پیچھے ادا کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جو قضا ہوتی ہے اس میں 2 ہی صورتیں ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ من نام عن الصلاۃ ونسیھا فلیصلیھا حین ذکرھا، بندہ سویا رہ گیا نماز سے تو جب بیدار ہوگا پڑھے گا، اور جو بھول گیا جب یاد آ جائے گا نماز پڑھے گا۔ باقی جان بوجھ کے قضا کر لینا اور چھوڑے رکھنا اور پھر اگلے دن جا کے پڑھنا، اس طرح کا کوئی حدیث میں ثبوت ہی نہیں ملتا۔ تو بندے کو اگر ایسی شکل کے اندر کوئی نماز اس کی رہ گئی تھی یاد آ گیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بصورت دیگر اسے یاد ہو تو اسے جو نماز اس نے حاضر پڑھی ہے امام کے پیچھے، اس سے پہلے سابقہ نماز ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ ترتیب لازمی ہے، جس کی دلیل جو غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء نماز رہ گئی تو آپ نے کہا اللہ ان کی مشرکین کے قبروں میں آگ ڈالے، انہوں نے ہماری نمازیں قضا کر دیں، تو آپ نے پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، اور پھر مغرب اور پھر عشاء کی ترتیب سے آپ نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ آگے عشاء پڑھ لی جائے یا جو رہ گئی تھی وہ اگلے دن پڑھی جائے، ترتیب سے نماز پڑھی جائیں گی۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک ترتیب جو ہے مستحب ہے، اور بعض کے نزدیک بلکہ جمہور کے نزدیک جو ہے واجب ہے، جو ہے وہ ترتیب نمازوں کی، تو ترتیب سے پڑھنی چاہیے، الا کوئی بندہ بھول گیا یا پھر سویا رہ گیا تو پھر وہ نماز اس طرح جو ہے، یا کوئی بیماری کی حالت ہے تو پھر جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے کہ جو ہے نماز کے اندر ہنسنے سے کیا نماز باطل ہو جائے گی، دہرانی پڑے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز میں اگر بلند آواز سے ہنسے بندہ، اور فقہاء احناف رحمہم اللہ کا بھی شاید یہی قول ہے، اور اسی طرح جابر ابن عبداللہ اور مجاہد اور بعض ائمہ سے یہ منقول ہے کہ 2 حرف اگر نکل آئے تو وہ کلام ہے، اقل کلام جو ہے وہ 2 حرف ہیں، تو 2 حرف کے برابر کوئی چیز نکل آئے کہہ کے اندر کہکا لگا کے ہنسنا یا بلند آواز سے ہنسنے میں، تو پھر نماز، کیونکہ وہ کلام ہے اور کلام نماز میں نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے۔ اگر مسکراہٹ ہو، آواز نہ ہو تو پھر نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ معیار رکھا گیا ہے، بلند آواز سے جو ہے کہکہا ہے اور وہ 2 حرف سے زیادہ ہے تو وہ گفتگو ہو گئی، اور اس لیے نماز جو ہے وہ کہکہا لگانے سے، ہنسنے سے باطل ہو جاتی ہے، تو وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اور اگر مسکراہٹ میں آواز نہیں نکلی، بندہ ہنسا ہے لیکن آواز نہیں نکلی، تو پھر جو ہے وہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ قرآن پڑھتے وقت جوتے یا شوز پہنے ہوں تو وہ اتار کے پڑھنے چاہیے یا پہنے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو قرآن کو پکڑ کے، مصحف کو پکڑ کے آپ پڑھ رہے ہیں اور باوضو ہیں، کیونکہ باوضو کے بغیر جو ہے مصحف کو نہیں چھوا جاتا، تو پھر جو ہے آپ جو ہے جوتے اگر طاہر نہیں ہیں، نجس ہیں، تو پھر اتار کے پڑھیں گے۔ اور اگر تو جوتے طاہر ہیں، نجس نہیں ہیں، پاک ہیں اور نجاست نہیں لگی ان کو، تو پھر آپ باوضو ہیں اور قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہیں تو جوتے پہنے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعین ہی نماز جو ہے جوتے طاہر ہوں تو جوتے سمیت پڑھی جا سکتی، جیسے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور نماز میں جوتے اتار دیے، تمام صحابہ نے بھی اتار دیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل امین، آپ لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھا ہم نے اس لیے اتار دیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل امین نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی، اس لیے میں نے نماز میں انہیں اتار دیا۔ تو یعنی یہ اس میں دلیل ہے کہ اس دور میں کارپیٹ وغیرہ نہیں تھے، جماعت جو ہے نماز وغیرہ جوتوں کے سمیت پڑھتے تھے،
تو اگر تو یعنی نماز بھی اسی طرح پڑھی جائے گی، اگر طاہر ہوں گے تو نماز کے ساتھ جوتوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، خاص کر بندہ اگر کہیں سفر میں ہے، کسی باغ میں، پارک میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے مطلب کہ اب جوتے لے کے وہ کارپٹ والی مسجد کے اندر چلا جائے اور کہے کہ یہ سنت ہے تو لہٰذا میں تو جوتوں کے ساتھ پڑھوں گا نماز، تو یہ بھی اس سے مفہوم نہ لیا جائے. تو بہرحال جائز ہے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا. کہیں سفر میں بندے کو اگر موقع ملے یا ایسی مسجد ہے جہاں کارپٹ نہیں بچھا، سارے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتا ہے بندہ، اگر خاص کر سفر میں ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ زیادہ تر مسجدوں میں چٹائیاں یا پھر کارپٹ وغیرہ بچھا ہوا ہے. تو وہ تو قرآن کا بھی وہی حکم ہے اسی طرح. قرآن کیونکہ باوضو پڑھنا چاہیے قرآن سے، اور باقی موبائل سے اگر بندہ پڑھ رہا ہے یا کسی کتاب کے اندر کچھ آیات آ گئی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اس کے لیے، کیونکہ شرط نہیں ہے. موبائل سے بندہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے کہ باوضو ہو تو پھر جوتے پہنے بھی وہ پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی کا بڑا ایک لمبا سوال تھا کہ سوال مختصر کیا کریں آپ، کہ سوال جو ہے ان کا یہ تھا کہ بندے کو احتلام رات ہوا، اسے شک پڑا، صبح اس نے دیکھا، اسے جو ہے وہ یقین نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں ہے بس ایسے میرا شبہ ہے، نمازیں پڑھتا رہا. پھر اسے یاد بھی آیا، پھر بھول گیا، تو کچھ نمازیں اس نے پڑھی اور بعد میں اس نے غسل کر لیا اور نہا لیا اور اس کو آثار نظر آ گئے تھے کہ واقعی ہوا ہے، صبح اچھی طرح نہیں دیکھ سکا. اب وہ جو نمازیں پڑھی ان کا کیا کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو اس نے نمازیں ظاہر پڑھی وہ بغیر طہارت کے پڑھی، ان کی قضا وہ ادا کرے گا. 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بھی پڑھی ہیں. اور اگر آثار نظر آ گئے تو یقین ہو گیا کہ واقعی اسے احتلام ہوا تھا تو اسے غسل کرے گا. لیکن اگر کوئی آثار نظر نہیں آتے، ویسے شک پڑا ہے، تو پھر شک کے ساتھ جو ہے طہارت نہیں ختم ہوتی جب تک اس کا وجود نہ ہو. تو اگر وجود نظر آ گیا، اس کے علامات نظر آ گئی، کپڑے وغیرہ پہ اثار نظر آ گئے، تو پھر جو ہے نمازیں جو انہوں نے ادا کر لی تھیں غسل کے بغیر وہ قضا ان کی ادا کریں گے. واللہ تعالی عالم بالصواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہن کا سوال ہے کہ ان کی کسی دوست جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ بڑی شرمیلی ہیں، میاں جو ہسبینڈ ہیں ان کے، تو ان سے وہ بات نہیں کرتی، جواب نہیں دیتی، اور میسیجز پہ وہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی والدین کے، تو اس نے کوئی میسیجز وغیرہ کیے تو اس نے رپلائی نہیں کیا شرم کی وجہ سے. تو شوہر نے پوچھا کہ وہ میرے فلاں میسیج کا جواب نہیں دیا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ کہنے لگی وہ تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو اس بات پہ وہ ناراض ہو گئے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں کیا جواب دیا جائے؟ اس میں کوئی دینی مسئلہ تو نہیں ہے، تو آپ کے خاندانی مسائل ہیں، ریلیشنز ہیں میاں بیوی کے، تو بیٹھنا چاہیے، اتنا بھی شرم نہیں ہونی چاہیے. بیوی جو ہے وہ شوہر کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر نئی شادی ہوئی ہے تو اس کی وہ شرم وغیرہ وہ دور کرے، اور بیوی جو ہے اسے بھی اگر آپ دوست ہیں تو سمجھائیں اسے کہ اتنی بھی شرم نہ ہو کہ جواب نہ دیا جائے. تو اس میں ظاہر ہے اخلاقیات ہے کہ کوئی آپ کا خاص کر ہسبینڈ جو ہے وہ اگر کوئی میسج کرتا ہے تو بیوی کو اس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا جواب ہی نہ دے. اگر وہ پرسنل اسے کوئی چیز پوچھی گئی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے. تو یہ بے اتنائی ہوتی اس طرح کے جواب نہ دینا. تو اسے سمجھایا جائے اور وہ اسے سوری کر لے اور آئندہ سے جو ہے اس چیز کا خیال رکھے کہ اس طرح کی جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اور اہمیت دینی چاہیے. اس طرح تو وہ واقعی ناراض ہی ہوں گے کہ یہ تو اہمیت ہی نہیں دیتی، میں نے اسے کچھ پوچھا تھا یا کچھ بھیجا تھا، اس نے ڈیلیٹ کر دیا اور جواب بھی نہیں دیا. تو یہ مناسب نہیں ہے رویے کو درست کرنا چاہیے. واللہ تعالی عالم. دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں، تو ہمارے اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب والے آپشن کو کلک کر کے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی اس گھنٹی والے آپشن کو کلک کر کے اس آل والے آپشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز ملے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں.